شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں 8 ممالک کی اعلیٰ شخصیات شرکت کریں گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم سیاسی، اقتصادی اور معاشی تعاون تنظیم ہے جسے شنگھائی میں سن 2001 میں چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے رہنماؤں نے قائم کیا۔ یہ تمام ممالک شنگھائی 5 کے اراکین تھے سوائے ازبکستان کے جو اس میں 2001 میں شامل ہوا، تب اس تنظیم کا نام بدل کر شنگھائی تعاون تنظیم رکھا گیا۔ 10 جولائی 2015 کو اس میں بھارت اور پاکستان کو بھی شامل کیا گیا۔ پاکستان 2005 سے شنگھائی تعاون تنظیم کا مبصر ملک تھا جو تنظیم کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتا رہا، اور 2010 میں پاکستان کی جانب سے شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کے لیے درخواست دی گئی۔ چینی وزیر اعظم کی پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ملاقاتوں میں پاک چائنا تعلقات، سی پیک، نئے منصوبوں، چینی باشندوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر زیر غور ہوں گے۔ کانفرنس کے دوران رکن ممالک پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے بھی ملاقات کریں گے۔ کراچی میں خناق کے کیسز اور اس سے بچوں کی اموات میں غیر معمولی اضافہ۔ محکمہ صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ کراچی میں اب تک خناق سے 100 سے زیادہ بچے انتقال کر چکے ہیں اور خناق کی بیماری سے حفاظتی ٹیکے سے بچاؤ ممکن ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ پچھلے سال سندھ انفیکشس ڈیزیز اسپتال میں خناق کے 140 کیس آئے جس میں سے 52 بچے انتقال کر گئے تھے۔ حکام کے مطابق کراچی میں خناق کے تمام کیسز سندھ انفیکشس ڈیزیز اسپتال کو بھیجے جا رہے ہیں، جبکہ انفیکشن ڈیزیز اسپتال میں اس وقت بھی خناق بیماری کے 12 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ اس حوالے سے انفیکشس ڈیزیز ماہرین نے بتایا ہے کہ کراچی اور سندھ بھر میں خناق کے علاج کی دوا اینٹی ٹاکسن موجود نہیں۔ خناق سے متاثر ایک بچے کے علاج پر 2 سے 2.5 لاکھ روپے کا اینٹی ٹاکسن استعمال ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق خناق سے بچاؤ کا واحد علاج مکمل ویکسینیشن اور بیماری کا علاج اینٹی ٹاکسن دینا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پاکستان کے 2 شہر شامل۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے اور کراچی تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ دونوں شہروں کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت پایا گیا ہے۔ آج لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 229 ریکارڈ کیا گیا اور کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 151 ریکارڈ کیا گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں عراق کے دارالحکومت بغداد کا دوسرا نمبر ہے، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 200 ریکارڈ کیا گیا۔ خیال رہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس 151 سے 200 کے درمیان ہو تو اسے مضر اور 201 سے 300 انڈیکس کو انتہائی مضر صحت قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 301 سے اوپر ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک آلودگی تصور کی جاتی ہے۔ صدر زرداری کا ترکمانستان میں بچوں سے محبت بھرا انداز سب کو بھا گیا۔ صدر آصف علی زرداری 2 روزہ دورے پر ترکمانستان گئے ہیں، جہاں ہوائی اڈے پہنچنے پر 2 ننھے مقامی بچوں نے گلدستوں کے علاوہ روایتی نمکین روٹی کے ساتھ صدر کا استقبال کیا، جنہیں عموماً مہمان کھا کر خوشنودی کا اظہار کرتا ہے۔ صدر مملکت نے اس موقع کو نئی روایت عطا کرتے ہوئے پہلے بچے سے لیے روٹی کے ٹکڑے کو اس کے منہ میں دے دیا، جسے اس نے کاٹ لیا۔ اس طرح اس نے دانتوں سے کٹی روٹی کا لقمہ بنا کر انہوں نے خود کھا لیا۔ یہی عمل انہوں نے دوسرے بچے کے معاملے میں بھی انجام دیا۔ صدر زرداری کے اس انداز پر میزبان ملک کے نائب وزیر اعظم اور دیگر شخصیات کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس موقع پر صدر زرداری کے ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ صدر زرداری کی یہ ویڈیو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی، جس میں علی ڈار نے لکھا کہ پاکستان کو ایسے ہی محبتوں بھرے مناظر کی ضرورت ہے۔